یہ جانے والا دن بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ اس میں یہ وہاں شکم مادر کے 9 مہینے اور یہاں دنیا کے 50 سال جو تم نے گزارے، اگر وہ صحیح گزارے تھے تو سکرات الموت تمہاری، اگر وہ برے گزارے تھے تو سب سے بڑی تکلیف جو انسان کو آتی ہے وہ سکرات الموت میں ہے۔ اب چند جملے معصوم کے فرما، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری موت آسان ہو تو کچھ کام کیا کرو۔ پہلا معصوم فرماتے ہیں جو کثرت سے سورہ یاسین پڑھتا اس کی روح بڑی آسانی سے نکل جائے، وہ تکلیفوں سے نہیں گزرتا۔ دوسرا فرمایا جو سورہ حجرات پڑھتا ہے اس کی موت بڑی آسانی سے ہو جاتی۔ تیسرا فرمایا جو اپنے محلے میں اپنے ہمسایوں سے اخلاق کا بڑا اچھا ہوتا ہے، فرمایا اس کی موت بڑی آسانی سے گزر جاتی ہے۔ چوتھا فرمایا برًا لوالدیہ جو اپنے والدین سے اپنے اخلاق کو اچھا رکھتا ہے، فرمایا اس کی موت زندگی میں بڑی اچھی گزر جاتی ہے۔ پانچواں فرمایا جس کے دل میں علی کی محبت پائی جاتی ہے، یہ محبت ہے محمد اور آل محمد، اس کی موت کو کیا کر دیتی ہے؟ آسان کر دیتی ہے۔ میں نے موت کی مثال اس طرح دی کہ قرآن کی آیت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے کس کو چکھنا ہے؟ موت کے ذائقے کو۔ اب ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہماری موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ ہاں شاہ چلے گئے، ان کی موت کا اپنا ذائقہ تھا، ہر انسان کی موت اپنا ذائقہ ہے۔ قاسم سے پوچھا ذائقہ کیسا؟ فرمایا چچا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ تو مجھے کیسے پتا چلے میرا ذائقہ کڑوا ہوگا یا میٹھا ہوگا؟ کہ ذائقے خدا نہیں بناتا۔ ایک مثال دوں، یہ پانی کا گلاس، ابھی میں نے پانی پیا، پانی زندگی کی طرح، پانی کا نہ کوئی رنگ ہے، پانی کا نہ کوئی ذائقہ ہے۔ پانی کے اندر ایک خوبی ہے، یہ رنگ بھی پکڑتا، یہ ذائقہ بھی پکڑتا ہے۔ نمک ڈالو تو نمکین ہے، شربت ڈالو تو میٹھا ہے، لال کرو تو لال ہے، گرین کرو تو گرین ہے۔ فرما زندگی اسی طرح اس آئینے کی طرح ہے، جب تو پیدا ہوا تو خدا نے آئینہ دیا، اب یہ تیری مرضی ہے تو ولائی بن کے زندگی کو میٹھا کرے، یہ تیری مرضی ہے تو طاغوتوں میں جا کے زندگی کے ذائقے کو کڑوا کرے۔ اب جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے گا، ملک الموت اور کچھ نہیں کرے گا، اسی گلاس حیات کو تیرے سامنے لے کر آئے گا، اور پینے کے بعد اگر تو کہے گا ملک الموت یہ اتنا کڑوا کیوں ہے، تو آواز آئے گی کڑوا میں نے نہیں بنایا، کڑوا تو نے خود بنایا ہے، یہ تیرے ہاتھ میں تھا، تو زندگی اور موت کے ذائقے کو میٹھا بناتا۔ تو کسی جوان نے کہا مولانا اگر ذائقے کڑوے میلے نجس ہو گئے، کوئی راہ ہے کہ اس پانی کو پھر سے صاف کیا جائے؟ ہاں پانی بھی نجس ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا جب دنیا کے پانیوں کو دنیا کے فلٹر صاف کر سکتے ہیں، نجس سے نجس پانی فلٹر میں صاف ہو جاتا ہے، سمندر کا میلا پانی فلٹر سے صاف ہو جاتا ہے، تو میں نے کہا کیسے ممکن ہے آب حیات صاف نہ ہو؟ کہ اس پانی کو کیسے صاف کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا غم حسین کا ایک قطرہ یہ اس آب حیات میں پڑتا ہے تو کسی کو حر بنا دیتا ہے، کسی کو زہیر بنا دیتا ہے، کسی کو وہب قلبی بنا دیتا ہے۔ یہ قطرہ خدا نے آپ کو دیا، اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیا۔ وقت کی کمی ہے، وقت اذان بھی ہے، دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سلام کریں ان ہستیوں پہ جن کے صدقے میں یہ نیک نسلیں پیدا ہو رہی ہیں۔ میں ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں اگر مجلس حسین نہ ہوتی تو ہماری نسلوں کو کب کا دشمن چرا کے لے جاتا، اور یہ آدھی دنیا میں جانے کے بعد بتا رہا ہوں کہ ان کی نسلیں بچی ہوئی ہیں جن کے بچے فرش عزا سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ شیعہ تھا، نسلی تھا، کچھ بھی تھا، لیکن جس نے فرش عزا سے اپنے بچے کو دور کر دیا ان کی نسلیں سیکولر بن گئیں، کافر بن گئیں، فاسق و فاجر بن گئیں۔ تو کل حسین دین بچا رہا تھا، آج حسین کی مجلس تیرے بچے کو دیندار بنا رہی ہے۔ اب اتنا تو بنتا ہے احسان ابا عبداللہ کہ کم از کم ڈیلی اپنی نمازوں کے بعد اپنے آقا کو سلام کیا کر کہ مولا میرے وجود کی بقا تیری وجہ سے ہے۔ آج میڈیا، سوشل میڈیا ہر جگہ میرے نسلوں کے ایمان کو چرا رہا ہے، لیکن تیری مجلس میرے بچے کو بچا رہی ہے۔ یہ سفینۃ النجات ہے جو آپ کے ہاتھ کو اللہ کے ہاتھ سے ملاتی ہے۔ نعمت مجلس، نعمت زیارت کا پتہ انسان کو عالم برزخ میں چلے گا۔ تبھی مولا حسین فرماتے زندگی میں ایک بار بھی ہو سکے کربلا ضرور آؤ،
یہ تجھے مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ زیارت حسین کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ آیت اللہ اصفہانی اپنے بیٹے کے خواب میں آئے، فرما بیٹا میں اگر 20 مرتبہ امام رضا کی زیارت کو گیا تو ہر زیارت کے بدلے میں 3 مرتبہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ کتنے ایسے مومنین ہیں جن کو برزخ میں امام حسین نے شرف زیارت بخشا۔ ایک مولا کا عاشق امیر آدمی تھا، اس کی ایک عادت تھی جب بھی کوئی اس امام حسین کی مجلس کے لیے چندہ مانگنے آتا تھا، یہ چیک پہ سائن کر کے رقم نہیں لکھتا تھا، کہتا تھا اپنی ایمانداری سے لکھ اور جا کے چیک کو پاس کر۔ اس نے کبھی امام حسین سے حساب و کتاب نہیں کیا کہ مولا میں نے تیرے لیے 10 لاکھ دیے، 5 لاکھ دیے، 2 لاکھ دیے، کہتا لکھوں گا تو یاد بھی تو رہے گا۔ کبھی چیک پہ نہ دیکھا نہ اس نے رقم لکھی، اگلے کو ہوگا خود لکھ اور جا کے چیک کو پاس کرا۔ اس کا بیٹا کہتا ہے میرا بابا دنیا سے چلا گیا، خواب کے عالم میں اپنے باپ کو دیکھا عالم برزخ کی جنت میں بیٹھا ہے۔ میں نے کہا بابا کیسا ہوا حساب و کتاب؟ کہ بیٹا میدان برزخ میں جب اٹھایا گیا تو ظاہر معصوم تو نہیں تھے، کئی برائیاں تھیں نام اعمال میں، کہ بڑا پریشان تھا کہ سفر گزرے گا کیسے۔ کہتا اسی درمیان میری نگاہ امام حسین پہ پڑی، گویا ملنے آ رہے تھے مولا مجھ سے، ملائکوں سے مخاطب کیا کہ کیا معاملہ ہے میرے اس عاشق کا؟ کیا مولا نام اعمال میں کئی خامیاں ہیں، کئی خطائیں ہیں، تو امام نے کہا نام اعمال مجھے دے۔ کہتا بیٹا واللہ جس طرح میں بغیر دیکھے چیک پہ سائن کرتا تھا، حسین نے میرے نام اعمال کو بغیر دیکھے مہر لگا دی، کہ جب اس نے میرے ساتھ حساب نہیں کیا حسین اس کے ساتھ حساب کیوں کرے؟ جس طرح چلو گے اس طرح سے جواب ملے گا۔ اگر کریم ہو خدا کریم ہے تیرے لیے، اگر ستار ہو وہ تیرے لیے ستار ہے، اگر تو لوگوں کو معاف کرتا ہے بڑی آسانی سے خدا تجھے بڑی آسانی سے معاف کرتا ہے۔ فرمایا آ سکتے ہو تو میری کربلا آؤ، اگر نہیں آ سکتے تو فرمایا کوشش کی نہیں جا سکے لیکن عشق ہے، کہیں مر نہ جاؤں اور حسین کی زیارت نصیب ہو کہ نہ ہو، کسی کو اپنے کل کا نہیں پتا۔ فرمایا ہاں تڑپ ہے، آتش ہے، تو فرمایا خلوص سے مجھ حسین کو ایک سلام کیا کرو۔ کہ مولا اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا میں کہوں گا ملائکوں کو کہ لکھیں تجھے ثواب زیارت حسین دیا جائے۔ کہ مولا ایک سلام سے، فرمایا ایک نشانی ہے، اگر مجھ غریب کو سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، فرمایا مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دے جائے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، خود بھی ثواب زیارت ابا عبداللہ کمائیں اور اس کا ثواب مرحوم کی روح کو بخشیں۔ یقیناً نیک لوگ جوار معصومین میں جگہ پاتے ہیں۔ جن کو سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں، جنہیں نہیں آتا نام حسین تو سب کو آتا ہے، سب مل السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین والا، سب مل کے السلام علی حسین والا والا اولاد الحسین والا، بلند آواز سے السلام